دوسرا اہم واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ دیکھا حدیث الفقہ کا مسئلہ ہے۔ حدیث الفقہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالباً سب سے اہم چیز ہے جو کہ میں ہوئی تھی۔ ہماری ماں عائشہ کی زندگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ چلی گئیں جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، بنو مستراق کہلاتا ہے، اور اس سفر کے دوران وہی سفر جس میں اس نے اپنا ہار کھو دیا تھا اسے استعمال کرنا تھا۔ بیت الخلا، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اونٹوں پر سوار کیا جاتا تھا، ایک چھوٹے سے ٹوکری میں، اور لوگوں کو اس ٹوکری کو زمین سے اوپر اٹھا کر اسے واپس پر رکھنا پڑے گا۔ اونٹ، چنانچہ عائشہ نے اپنے اونٹ سے اتارنے کو کہا اور وہ بیت الخلا کے لیے چلی گئیں، اور اس نے کہا سبحان اللہ، ان دنوں میں بہت ہلکی سی تھی، اور جب میں بیت الخلا کے لیے گئی تو لوگوں نے اس چھوٹے سے ڈبے کو اوپر اٹھایا اور وہ یہ بتانے سے قاصر تھے کہ میں وہاں ہوں نہیں، اور انہوں نے اسے واپس اونٹ پر چڑھا دیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی جماعت چلی گئی، اور وہاں ایک تھا صحرا کے بیچ میں عائشہ اکیلی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اس جگہ واپس آئی اور اسے وہاں کوئی نہیں ملا تو اس نے شروع کیا، ایک چٹان پر آرام کرو، اور اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو اب سے پیچھے رہ گئے تھے صفوان آئے، اور وہاں اس نے ہماری والدہ عائشہ کو دیکھا۔ اگرچہ وہ پوری طرح سے ڈھکی ہوئی تھی پھر بھی اس نے اسے پہچان لیا کیونکہ وہ اسے جانتا تھا ایک طویل عرصے سے پہلے، اور کہا ہاں اے مومنوں کی ماں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور اس نے اسے جواب دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ چنانچہ صفوان رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اونٹ کے اوپر بٹھایا اور وہ اسے لے کر مدینہ واپس چلا گیا۔ مدینہ میں داخل ہو کر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے یہ دیکھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جس کا مطلب ہے میں اسے حاصل کرنے والا ہوں، میں اس عورت کو لینے جا رہا ہوں، کیونکہ سبحان اللہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے 6 سال کے لگ بھگ ہے۔ مسلمانوں کی قیادت پر حملہ کرنا کسی کے لیے ناممکن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر عظیم تھی کہ کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابوبکر ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کے آدمی تھے، اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، تو اب تم کیا حملہ کر سکتے ہو؟ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قیادت کا خاندان ہے۔ چنانچہ اسی وقت عبداللہ بن ابی پھیلنے لگے۔ الفق کا عربی میں مطلب آدم کذب ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ جو بہت بڑا اور اس سے بہت دور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مدینہ واپس آنے والے شخص کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئی اور اس کے پاس رہی، تقریباً 1 مہینہ گھر رہا، اور آخر ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلی اور استعمال کرنے چلی گئی۔ مستحا کے ساتھ بیت الخلا مستحا کے عظیم صحابہ میں سے ایک کی ماں ہے، اور صحرا کی طرف بیت الخلا کی طرف جاتے ہوئے اچانک مستحا کو ٹھوکر لگی، اور لڑکھڑاتے ہوئے اس نے کہا کہ مستحا تباہ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس نیک صالح خاتون ہونے کے ناطے انہوں نے طاہا سے کہا، ارے دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، تم لوگ غیبت کر رہے ہو، آج کل لوگوں کے بارے میں برا نہ بولو۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے غیبت کرنا اور لوگوں کی بات کرنا بہت آسان ہے، اور ہم کبھی ایک دوسرے کو درست نہیں کرتے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ بھی مصطح کی والدہ کو درست کرتے ہوئے مصطح کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ پھر مصطح نے عائشہ سے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں صرف اسے گالی دیتا ہوں؟
تمہاری وجہ سے اس نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، پھر اس نے ساری بات بتا دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہانی ان پر در حقیقت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری والدہ رضی اللہ عنہا پر تھیں۔ کہتی تھی، میں نے ان دنوں دیکھا جب میں بیمار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ٹھنڈے تھے۔ وہ میرے لیے اتنا اچھا نہیں تھا جتنا کہ وہ عام طور پر تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر چلی گئیں اور آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، مشکل میں بندہ کہاں پھرتا ہے، مشکلات اور مشکلات۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اپنے والدین کے گھر جانے دو۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کتنے والدین ہمارے بچوں کے ساتھ یہ رشتہ رکھتے ہیں؟ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پہلے لوگ تھے جن کی طرف وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ آج کل بدقسمتی سے مسلم نوجوانوں کو وہ آخری محسوس کر رہے ہیں۔ وہ شخص جس سے وہ بات کر سکتے ہیں وہ ان کے والدہ ہے۔ کئی بار میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، مسلمان، اور وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے باپ سے پوچھ لو۔ نہیں 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 نہیں، وہ آخری شخص ہے جس سے میں سبحان اللہ باپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اب پہلے شخص ہے جس سے آپ کے بچے بات کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کے خوف کا اس حد تک احساس رکھنا اچھا نہیں ہے کہ آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور امام بخاری کی یہ لمبی حدیث ہے، اور گھر میں داخل ہونے پر اس کی والدہ عمر رضی اللہ عنہ وہ اس کے پاس آئی اور عائشہ نے حیرت انگیز بات کہی۔ اس نے کہا، کیا واقعی یہ سچ ہے جو وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ اچھا شک ہے کہ عائشہ کو مومنوں کے لیے وہ ہمیشہ مومنوں کو اچھے شکوک و شبہات فراہم کرتی ہے۔ وطلہ نے کہا، یاویا الوا اے مینا جیتے نباف کاتھیرم من الدھنی اناباد الدھنی اتھم اے ایمان والو، کچھ شبہات چھوڑ دو کیونکہ کچھ شبہات ضرور ہوتے ہیں۔ گناہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، وہ انا الدھنا لا الا الا اللہ۔ یہ شبہ کبھی بھی سچائی پر غالب نہیں آئے گا۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا، کیا یہ سچ ہے جو وہ آج کل میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بہن، وہ مسجد جاتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ تم جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کا جواب ڈسکو جواب ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا حجاب کمارٹ حجاب ہے یا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ جانتے ہیں اور ہم فوراً ان پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ حسن الدھون ہے، تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے جو وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اور پھر سبحان اللہ، امرومن نے کہا ہاں، اور پھر ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ وہ رونے لگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے۔ سبحان اللہ، یہ غیبت کی حقیقت اور غیبت کی حقیقت ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اسے حرام قرار دیا۔ ہر بہتان اور غیبت کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک جیسے علماء نے کہا کہ یہ وادی فی جہنم اسی طرح ہے۔ یہ جہنم کی آگ میں ایک وادی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اوپر تھے اور پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، انہوں نے ہمارے والد کے بارے میں بھی نوٹ کیا کہ وہ ان کے گھر کے اوپر پڑھ رہے تھے اور وہ آ گئے، اور وہ سب جو سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ عرصہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس افواہ سے پریشان تھا اور بہت سے لوگوں سے شورا لی۔ جن لوگوں سے اس نے شورا لی سب سے بڑا حریف تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔
اور وہ زینب بن جحش ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیوی زینب بن جحش کے پاس آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مد مقابل نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے تقوی نے زینب بن جحش کو بچایا۔ جحش کے خوف اور تقوی نے اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بچا لیا گناہ کا ارتکاب۔ اور زینب بن جحش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم، میں صرف اس عورت کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیز انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا چیز، میں اس عورت کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے ابی بکر اور امرومن، اور وہاں اپنے ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کی، اور اس نے اس سے کہا، میں نے یہ بات تمہارے بارے میں سنی ہے۔ اگر تم بے گناہ ہو تو ڈرو نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر تم مجرم ہو، اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرتا ہو اور اپنے گناہ کو پہچانتا ہو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس دائی کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اذان کو دیکھو جو اس نے ابھی تک دی ہے، اس کی یہ امید۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف واپس جائے۔ خدا کی ماں افرو دینوبا جامعہ، خدا کی ماں افر دینوبا جامعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کئی بار جب ہم دعوتی بھائیوں اور بہنوں کو صرف وہی چیز دیتے ہیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، جہنم کی آگ میں امید ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں توازن رکھتے ہوئے اسے جنت کی امید دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے ڈرنا۔ عائشہ کے بولنے کے بعد اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کی ماں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے کیا کہوں گی۔ پھر اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے کیا کہوں گی۔ وہ اب اس مشکل پوزیشن میں ہے، اس کے والدین اس کی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا، اور اس کے سامنے اس کا شوہر اس خوفناک افواہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، جہاں مومن مشکل کے وقت دوڑتا ہے، سبحان اللہ، جہاں مومن مشکل میں پلٹتا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان دنوں ایک جوان عورت تھی، اور میں نے اتنا قرآن حفظ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین سے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں بے قصور ہوں تو آپ میرے کیس کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی مجھے قصوروار سمجھتا ہے، اور اگر میں اللہ کی طرف سے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں تو میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین سے سبحان اللہ کہا۔ میں صرف اتنا سوچ سکتا ہوں کہ یوسف یعقوب کے والد نے یوسف کی توہین کیا کہا کہ میرے لیے صبر جمیل ہے اور اللہ ان کے کاموں پر مددگار ہے۔ سبحان اللہ کی صفت۔ مومن جب آپ کے پاس ہو تو قرآن کی طرف جاتا ہے۔ کیمپس میں مشکلات میں 5 یا 10 منٹ بیٹھیں اور جب قرآن پڑھیں۔ آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مشکلات ہیں۔ قرآن جب آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ مشکلات ہوں تو قرآن کے پاس جائیں۔ آپ کے کام میں مشکلات، قرآن کے پاس جائیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندھن کھو دیتے جو وہ اپنے سوار جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کی وجہ سے یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس کا جواب، وہ قرآن کے پاس جائیں گے۔ ایک سیدھا راستہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا
اور جب وہ جانے لگے اچانک اس پر وحی نازل ہوئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا گواہی دے رہی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہاں عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ہماری والدہ سے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بری کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بری کر دیا، وہ بہت خوش تھا۔ ایک اور سبق جو ہم اس سے لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن جب یہ جانتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کرنے سے کبھی دستبردار نہیں ہوتے۔ الصقاق باللہ سبحانہ و تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ پختہ یقین ہے اللہ کی طرح کبھی کبھی اسکول میں آپ کے ارد گرد ہر کوئی حرام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں کچھ غلط کر دوں۔ یہ یقین نہیں ہے کہ اب صحیح راستے اور آپ کے کام کی جگہ پر ہے۔ آپ کے ارد گرد کچھ وقت یہ الجھن ہے، جی ہاں عبدالکے یا اب TGIF جانا پسند کریں گے، ایک خریدیں ایک مفت لمبی گردنیں، اور آپ سوچ رہے ہیں یار سبحان اللہ یہ مشکل ہے، سچ پر قائم رہو، اپنے آپ کو سیدھا رکھو یار۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ کو یہ اعتماد ہے ان اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ سبحانہ و تعالی اس نے سورۃ النوری میں آیات نازل کیں، انا للہ و انا الیہ راجعون اف کی اسبات منکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے جو معاشرے میں الفق پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کی بہتان پھیلانے والے لوگ۔ اب جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے آج کل ہم ایسے والدین کو پاتے ہیں جن کے ارد گرد بیٹھ کر دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ والدین بچوں کو برے طریقے سے، ہمیں کمیونٹی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو وہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ الفق ہے، یہ بطن ہے، یہ غیبہ ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور جان لینا چاہیے کہ یہ افواہیں اور یہ جھوٹ جو ہماری کمیونٹی کی بنیاد کو توڑ رہے ہیں اور دراڑیں ڈال رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کی پشت پناہی کرتے تھے اتنی بڑی سزا دی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں، اور عائشہ رومن کی والدہ نے عائشہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کا شکریہ ادا کرو، اور سبحان اللہ ہماری والدہ کا جواب دیکھیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کروں گی اور نہ شکر کروں گی، میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے اپنی تقریر اور الفاظ سے بری کر دیا۔ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس کی ماں نے کہا جاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اور کہا اللہ کی قسم میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، اور میں اسے نہیں سوچوں گا کہ مجھے صرف اللہ ہی سوچنا ہے جس نے میری بے گناہی ظاہر کی ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم سب لوگوں نے کہانی سنی اور تم میں سے کسی نے بھی اس کی تردید نہیں کی۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی اہم کہانی ہے جس کا بحیثیت مسلمان مطالعہ کرنا چاہیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہماری کمیونٹی کو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں افواہوں اور جھوٹ کے دور میں کام کرنا ہے۔ ایک اور واقعہ جو ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں پیش آیا وہ ہجرت کے 9ویں سال مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا
یار سبحان اللہ، یہ تیرا نبی ہے۔ ہمیں دیکھو، اب ہم ان سب کے پاس جاتے ہیں جو اب بوفے کھا سکتے ہیں، ہمیں پراٹھا میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور چپاتی پارٹی ہم خراب ہوئے تھے ڈائٹ کوک کیفین فری ڈائٹ کوک کیفین ڈائٹ فری کوک کے ساتھ۔ یہاں پیپسی نہیں۔ ہم نے عائشہ کو دیکھا کہ ان کے پاس نبی کے گھر میں کھانے کو بہت کم تھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت تھا کہ بعض ازواج مطہرات حفصہ اور عائشہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یار ہمیں جوڑ دو، ہمیں جوڑ دیں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سے بھائی مشکل معاشی صورتحال کی وجہ سے نوکریوں سے باہر ہیں، یہ متاثر ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں مسلمانوں میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ بہنوں، آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرنا ہوگا، یہ ابھی آسان نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں تھوڑا سا دباؤ ڈال رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بار اپنے جانور سے گر گئے، کیونکہ اس فتنے کا جو اس کی بیویوں نے پیدا کیا، اور آخر کار اس نے پیغمبر کو تنہا کر دیا، تقریباً 30 دن تک ایک کمرے میں۔ فتنے سے بچنا اسی لیے اس کا سبب بننا ہے۔ سبحان اللہ بہنوں، اگر آپ کے شوہر کسی دعوت میں شامل ہوں، اگر آپ کے شوہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں ملوث ہیں، اور اس مذہب کی حمایت کرتے ہوئے، آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کی ادائیگی کہاں ہے۔ آپ آخرت میں کیش ان کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جو اسے سیدھا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کی یہ کھلی کامیابی ہے۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 33 سورت میں کچھ آیات نازل فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیات آئیں تو وہ ہماری والدہ کے پاس گئے، عائشہ، اور جب وہ اس کے پاس آیا تو وہ ہماری ماں عائشہ کے پاس گیا۔ اس کے پاس آیا، اس نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر درج ذیل آیات نازل کی ہیں، اور اس نے پڑھی۔ ہماری ماں کے لیے آیات کے بعد 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم اس کی زندگی کو پسند کرو، دنیا اور اس کی رونقیں پھر آئیں، اور میں تمہیں اس دنیا سے بڑا حصہ دوں گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی تمہیں طلاق دے دیں گے، لیکن وہ انہیں جوڑ دے گا۔ اگر آپ کسی نبی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ٹھیک ہے، یہ دنیا لے لو اور اپنا کاروبار کرو، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس اور آخرت میں گھر چاہتے ہو تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کرے گا اور آپ کی طرف سے مومن عورتوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ آیات پڑھ کر سنائی ماں، اور اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو جا کر اپنے والدین سے بات کر سکتے ہیں اور آپ آ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دیکھیں اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے۔ اس کا جواب سنیں۔ جب دنیا اور آخرت میں سے انتخاب کرنے کی بات آتی ہے تو اپنی والدہ کا جواب سنیں۔ بہن، آپ کیا انتخاب کرنے جا رہی ہیں؟ ہر بار جب آپ ایک جلباب خریدتے ہیں، اگر آپ کے پاس 40 جلباب ہیں، آپ ایک جلباب اپنے لیے اور ایک غریب مسلمانوں کے لیے خرید کر ہماری کسی امدادی تنظیم کو کیوں نہیں دیتے؟ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، وہ بھی کریں آخرت کے لیے۔ وہ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے یہ آیات پڑھی اور انہوں نے کہا، اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے والدین سے مشورہ کر سکتے ہو، اور اس نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری والدہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس معاملے پر اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کا رسول اور آخرت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ بہن اب فجر کی نماز وقت پر ادا کر رہی ہے۔ کیا تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہتے ہو یا اس میں کچھ چاہتے ہو؟ زندگی اپنی والدہ عائشہ بنت ابی بکر کو نہ ملے، میں اللہ سے وہی چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے اور میں اس کے بعد سننا چاہتا ہوں۔ دوسرا واقعہ جو ہماری والدہ عائشہ بنت ابی بکر کی زندگی میں پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارد گرد کا سفر کیا۔ آخری 13 دن جب بھی وہ کسی ایک گھر جاتا، اپنی بیویوں کے بارے میں وہ کہے گا کہ اینا غدن میں کل کہاں ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا۔ ہرسانہ علی بیتی عائشہ اس جوش کے ساتھ کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر تعلق دیکھ لے۔ ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام۔ اماں عائشہ کے بیماری میں بھی وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ وہ ہماری والدہ عائشہ بنت ابی بکر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ آخر کار عائشہ کے ساتھ اس کا دن آن پہنچا، اور جب انہوں نے اسے بتایا تو وہ خوش ہو گئیں، اور نبی کی باقی ازواج نے اس دن سے آگے کہا وہ عائشہ کے ساتھ رہ سکتا ہے، اسے دنیا کے کسی گھر میں نہیں جانا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ماں تم مر گئی، ماں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم مرنے والے ہو، اور وہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے آخر میں وفات پا جائیں گے۔ وہ موت کے درد کا تجربہ کرنے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القف میں موت کی تکلیفوں اور مشکلات کے بارے میں بتایا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک موت میں ہے درد۔ اسی زمانے میں ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کر دی۔ علی علیہ السلام بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتی ہیں، جیسا کہ ایک مستند راوی نے نقل کیا ہے، مجھ پر اللہ کے فضلوہ میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں وفات پائی، اب بھی زندہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ میرے سینے اور گردن کے درمیان اس وقت مر گیا جب وہ مجھ سے جھک رہا تھا، اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملا دیا۔ ان کی وفات پر صلاۃ وسلام۔ وہ کیا بات کر رہی ہے؟ عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے آخر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں ہاں ملا دی، اور اس مسواک کو کاٹ کر نرم کرنے لگی اور پھر دانت صاف کرنے لگی نبی کی۔ تو اس کا یہی مطلب تھا جب اس نے کہا کہ اس کی زندگی کے آخر میں میرا لعاب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملانا۔ مسواک استعمال کرنے کے بعد اس نے اپنی انگلی پر ہاتھ اٹھایا اور اس نے اوپر کی طرف دیکھا چھت، اور وہ اپنے ہونٹوں کو ہلانے لگا، اور عائشہ اس کی بات سننے لگیں، اور انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اس نے بات کی تھی، اپنے انبیاء صادقین کو شہداء اور صالحین سے نوازا ہے کرنے والے۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما،
اور مجھے اعلیٰ صحبت میں شامل فرما۔ پھر سبحان اللہ، اس کے بعد وقفے وقفے سے یہ کلمات کہنے لگے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا۔ ولا السلام فا انا الیہ راجعون۔ پھر ربیع الاول کی 12ویں سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 11ویں سال 63 سال کی عمر میں اور 4 دن وہ مر گیا اور وہ جہاں انتقال کر گئے ہماری ماں کی گود میں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اگر آپ ان کے رشتے کا رشتہ جاننا چاہتے ہیں تو بیان سنیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیوی کہتی تھی، انہوں نے عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور در حقیقت وہ اپنے والد کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ انس بن مالک نے بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں پہلی محبت جسے ہم جانتے تھے وہ محبت تھی ہماری ماں عائشہ بنت ابی بکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ ابی سلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کے ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہے، یہ جبرائیل ہوا یکرا ولکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث ہمیں ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظیم خوبی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ اب ایک اور اہم حدیث یہ ہے کہ ہم اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت کے 58 سال بعد آپ کی وفات تک پیغمبر، اور یہ حدیث ہمارے باقی امتحان کی بنیاد بننے والی ہے۔ اور یہ ابو موسیٰ کی حدیث ہے، جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عورتوں کے مقابلے میں عائشہ کی برکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر کھانوں پر تھریڈ کی برکت۔ تھریڈ ایک مشہور ڈش ہے جسے کھایا جاتا ہے خلیجی ممالک، اور تھریڈ میں آج تک اسے ایک مکمل ڈش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مکمل ہے، ایک مسلمان عورت کی مثال۔ وہ ایک مسلم خاتون کی جامع فطرت کی مثال دیتی ہے، اور اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور دیکھنے جا رہے تھے کہ اس نے مرنے کے بعد بہت سے کردار ادا کیے ہیں۔ پیغمبر، وہ ایک عالم تھی، وہ کس کی ماں تھی؟ مسلمان اس لحاظ سے کہ وہ کتنی مہربان تھیں، اور عام طور پر وہ مسلمانوں کے لیے تھی۔ وہ ایک مدبر تھیں، جیسا کہ بات کرنے والا تھا۔ انشاء اللہ وہ مفتی تھیں، انہوں نے فتویٰ دینا تھا۔ وہ ایک جج تھی جسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ وہ ایک اسکالر تھیں، وہ ایک اسکول کی پرنسپل تھیں جو مدینہ میں اس کے اپنے گھر میں تھا۔ اس نے سب کچھ سبحان اللہ کیا، اس لیے ان کی زندگی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس طرح ہے۔ فرید وہ مکمل مسلمان تھیں، اس کے پاس روحانیت کی سرگرمی اور علم کے درمیان پورا پیکج تھا۔ اس کے پاس یہ تینوں تھے۔ ابو بکر کے ماتحت ان کی زندگی بہت مختصر تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے وہ صرف زندہ رہے 2 سال۔ اس طرح ہجرت کے 15 سال بعد وہ اپنے والد سے محروم ہو گئے۔
उनकी वालिदा अमरोमन का इंतकाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 साल बाद हुआ तो अब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बग़ैर वालिदैन के रह गईं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मातहत उनकी ज़िंदगी वाकई हम कह सकते हैं कि ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में थी कि इसकी ज़िंदगी फूल गई और ये इसी दौर में था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर हुकूमत में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक आलम की हैसियत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में मुमताज़ हुईं। इसकी अज़मत जानने के लिए अपने ये शर्त रखी कि हर नबी की बीवी की सालाना तनख्वाह 10,000 है, 10,000 दिरहम, लेकिन आयशा के लिए हमारे लीडर उमर ने उन्हें 12,000 दिरहम दिए। इसकी वजह उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्बत थी। उस्मान के मातहत इसकी ज़िंदगी उम्र जैसी थी और उसके खौफनाक कत्ल के साथ, और अमीर अल-मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये वो जगह है जहां आयशा बिन्त अबी बकर की ज़िंदगी ने बहुत मुश्किल मोड़ लिया था। शायद सुबहान अल्लाह हमारी वालिदा की ज़िंदगी का कोई हिस्सा अली बिन अबी तालिब के दौर में उनके तजुर्बे से ज़्यादा जांचा नहीं गया है, और मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन इससे पहले कि हम इंशाअल्लाह मुख्तसरा बात करें कि क्या हुआ, मैं हमें याद दिलाना चाहता हूँ हदीस नबवी की जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा की तौहीन न करो, जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से किसी ने पहाड़ के बराबर सोना सदका किया, अहद सहाबा किराम के खर्च करदा 1 पौंड सदका के बराबर नहीं होगा। पैगंबर, जब उस्मान बिन अफ़ान को मदीना में कत्ल किया गया तो हमारी वालिदा आयशा हज पर थीं और वो मुसलमान थी। इसकी इत्तला एक ज़ुबैर और तलहा और सुबहान अल्लाह ने फौरन दी कि वो हज से रवाना हो गए, सीधे बसरा की तरफ रवाना हुए ताकि अली इब्न अबी तुराब से मुलाकात करें और आपस में सुलह कराने की कोशिश करें। सहाबा कराम में बदकिस्मती से कुछ वाक़यात रूनुमा हुए और हमारी वालिदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने आप को सहाबा के दरमियान इस कशमकश के दरमियान पाया नबी की। और हम जानते हैं कि इस जंग में अली के पैरोकारों और पैरोकारों के दरमियान मुआविया आशा ऊंट पर सवार होकर बाहर निकले। इस जंग को ऊंट की लड़ाई कहा जाता है। सुबहान अल्लाह, इससे हम सबक ले सकते हैं ये कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तस्हीह बहुत से सहाबा ने की थी, न कि उनके असल मकाम के लिए या सियासी अमल में शिरकत, लेकिन इसके घर छोड़ने की वजह से। सुबहान अल्लाह, इस कहानी से हम देख सकते हैं कि एक और वो इसमें शामिल हो सकती है, वो अपना फैसला दे सकती है, वो फितने के वक्त अपने ख्यालात पेश कर सकती है जो कम्युनिटी का सामना करेंगे। और इंशाअल्लाह जब हम हिफ्सा और सल्लमा के बारे में बात करेंगे, हम इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद तफसील से रोशनी डालने का इरादा रखते हैं। वो जंग के लिए निकली और वहां हमें मालूम हुआ कि अली की जमात ने दूसरे फरीक को शिकस्त दी और सुबहान अल्लाह आपको इस जंग की झलक दिखाए, वाकई नुमाइंदगी की, और सुबहान अल्लाह उसने सहाबा के दिलों को किस तरह चीर दिया। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बयान पर जब कुछ लोग साथ हैं जो सहाबा कराम में से नहीं हैं, वो पूछें कि कैसे आए, तुमने इसे नहीं देखा। इस लश्कर को फतह करने के बाद ये आयशा का सामान है। और अली का बयान देखो जिसने उनसे कहा कि तुम सामान कैसे ले सकते हो, अब की वालिदा, तुम अपनी माँ का सामान कैसे ले सकते हो। सुबहान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि इस मसला के हवाले से बेहतरीन बयान जो लिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दरमियान मकाम उमर बिन अब्दुल अजीज का कौल है। सहाबा कराम के दरमियान होने वाले इस अजीम फितने के बारे में पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फितना है
یہ آزمائش ایک آزمائش ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اس سے بچایا، کیا ہم اپنی زبان کو اس سے نہ بچائیں؟ اور اس کے بعد میں عبدالعزیز ہوں اس نے اور کچھ نہیں کہا۔ انشاءاللہ ہم اپنی والدہ عائشہ کے چند عمومی کرداروں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وفات کے بعد رضی اللہ عنہ مسلم کمیونٹی میں شراکت۔ اس کی موت تک پہلا اور سب سے اہم علاقہ جہاں عائشہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ علم کی دنیا آپ کو سبحان اللہ معلوم ہے اگر آپ قرآن پر جائیں اور آپ سب کو دیکھیں۔ قرآن کی دعاؤں میں آپ کو صرف ایک دعا ملے گی جہاں اللہ تعالیٰ صابہ انہیں الوان تیویل اویلیان اویلنا اویسیلیوم نے حکم دیا ہے کسی چیز میں اضافہ مانگنا، اور یہ سورۃ الطحا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہے۔ اور کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما سبحان اللہ قرآن کی ہر چیز سے۔ وہ واحد دعا جس میں ہمیں علم میں اضافے کا حکم دیا گیا ہے، اسی چیز میں اضافہ علم ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ تھیں۔ اس امت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یہ ان حکمتوں میں سے ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم، اس سے چھوٹی عمر میں شادی کرنا، کیونکہ اس عمر سے لے کر جوان ہونے تک رسول اللہ کی وفات پر وہ مدرسہ محمدیہ میں داخل ہوئیں۔ وہ محمد کے مدرسے میں تھیں اور وہیں پر ولید تھیں۔ اس کی کلاس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شاگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف سے سلام ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا بیان ملاحظہ ہو جو امام ذہب نے اپنی مشہور کتاب سیرت عالم النبلا میں نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ کہنے والا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر آیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بڑے صحابہ کو دیکھا۔ اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرید کے بارے میں پوچھنا۔ عروہ کا بیان سنیں۔ عروہ اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، اس لیے وہ عائشہ کے بھانجے تھے۔ ہماری والدہ عائشہ اور عروہ عائشہ بنت ابی بکر کی سب سے بڑی شاگرد تھیں۔ رضن اللہ طویل عنہا اپنے والد کی طرف سے کہتے ہیں مارا آیت احد من الناس، اس نے کہا میں نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ لوگ قرآن میں فریدہ میں حلال میں حرم میں عربوں کی شاعری میں عربوں کے نسب میں پھر ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ امام زہری عربی زبان کے استاد تھے امام مالک بن انس سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم تمام علم کو جمع کرو عائشہ کا اور اس کا موازنہ نبی کی تمام ازواج اور ان تمام عورتوں سے کریں جو مسلمان تھے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ سبحان اللہ فرمایا کہ عائشہ کا علم زیادہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا قول بھی ہے، وہ کانا علمو عائشہ اختر، اور ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم کہ وہ ان سے زیادہ ہو۔ اب سبحان اللہ، جیسا کہ آپ اپنے بھائی یا بہن میں گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا جب آپ اس سی ڈی کو سن رہے ہیں، آپ کا واک مین آپ کے کمپیوٹر پر، اب سبحان اللہ ہمیں ماحول چھوڑنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں جو ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مدرسے میں داخل ہوئے تھے۔ دورہ سبحان اللہ معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری والدہ ہے۔ مدینہ میں ان کا ایک مکتب تھا اور وہ وہاں ہزاروں اور ہزاروں لوگوں کو پڑھاتی تھیں، جو اس سے ہر سائنس حتیٰ کہ ریاضی حتیٰ کہ شاعری کے بارے میں سوال پوچھنے آتی، یہاں تک کہ دوا
عائشہ سبحان اللہ ان تمام امور کی جانکاری رکھتی تھی۔ در حقیقت ایک دن اس کی بھانجی عروہ اس کے پاس آئی اور اس نے کہا، واللہ میری خالہ آپ کے علم سے زیادہ مجھے حیران کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ میں اب سے نبی کی بیوی ہونے کی توقع رکھوں کہ اب قرآن کو جانیں گی، کہ آپ کو حدیث نبوی کا علم ہوگا جس کے مواقع آپ کو معلوم ہوں گے، قرآن کی وہ بات کہ اب فقہ میں اس بات کے علمبردار ہوں گے کہ آپ اس کے علم میں ہوں گے، تمام اسلامی علوم۔ وہ کہتا ہے لیکن جو چیز مجھے حیران کرتی ہے وہ طب میں آپ کا علم ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو طب کا یہ علم کیسے ہوا؟ اور اس نے سبحان اللہ کہا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ ان کی وفات کا یہ وقت ہے جب میں طب کے علم سے آشنا ہوا، اور اس وقت سے میں نے سائنس سے اچھی واقفیت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، اب جو ماحول تھا اس کو چھوڑ کر سکول جانے دو۔ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ آئیے طلبہ کے درمیان بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم شیخ کیسے عظیم مربیہ پڑھاتی تھیں۔ لوگوں کو سکھائیں اور لوگوں کو علم کی تربیت دیں۔ سار بن حشام بن عمرو وہ صحابہ کرام کے دور میں رہ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں وہ سب کچھ بیچنا چاہتا ہوں جو میرے پاس تھا اور رومیوں سے لڑنے جاؤ، اور کہا کہ میں مدینہ والوں کے پاس آیا ہوں، اور انہوں نے مجھے اس سے باز رکھا اور انہوں نے مجھے مطالعہ اور سیکھنے کی ترغیب دی، اور کہا سبحان اللہ، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس بھیج سکتے ہیں جو مجھے سردیوں کے بارے میں بتائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس نے اس سے کہا کیا میں تمہیں اس شخص کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہے؟ نبی کا وطر، وہ شخص جو روئے زمین پر سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کا علم رکھتا ہے۔ ولیان والسلام عبداللہ ابن عباس سارا نے آپ سے فرمایا۔ مندھن عبد ابن عباس نے کہا کہ عائشہ سار ابن حشام نے حکیم سے درخواست کی کہ وہ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے۔ ماں عائشہ اور وہ دعا کریں کہ سبحان اللہ اسے دیکھنے کی اجازت دی جائے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ پردے کے پیچھے لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ تو جب اس نے کہا کہ وہ اسے دیکھنے والا ہے، وہ دراصل ہماری ماں کو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس سے اور بہت سے علماء کرام جیسے ابن حجر وغیرہ سے بات کرنے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکم پردے کے پیچھے بات کرنے کا ہے اور حجاب صرف کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی طرف ہے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک براہ راست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال۔ اس نے اپنے اور اس عورت کے درمیان پردہ نہیں ڈالا، لیکن اس نے اسے آنے کا کہا کل، اور اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں کل نہیں دیکھوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں دن لوگوں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آنے والا تھا کہ وہ مرنے والے تھے۔ اس نے اس سے کہا جیسا کہ بخاری نے روایت کیا ہے، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بغیر پردے کے بات کی، وہ اور خود۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم اور ساری ابن حشام پیچھے ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کر رہے ہیں۔ پردے کے
نیز الحج میں عائشہ ہزاروں لوگوں کو حج پر پڑھاتی تھیں اور بیٹھی رہتی تھیں ایک پردے کے پیچھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی والدہ عائشہ کے گھر ان کے اسکول جانے کی منت کی، انہیں ہماری والدہ نے اندر جانے کی اجازت دی تھی، اور کہنے لگی اب حکیم ہے، اور اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا سعد بن ہشام۔ پھر اس نے کہا کون سا ہشام؟ اس نے کہا وہ ہشام بن عمرو ہے۔ اس نے اب کو اللہ کی رحمت سے نوازا اور اب کے بارے میں خوب کہا، کیونکہ سعد بن ہشام بن عمرو کے والد وہ جنگ احد میں فوت ہوئے تھے۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا وفا کی ماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ اب سبحان اللہ ہم اپنی والدہ کے مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتاؤ۔ اس سے ہم ایک فوری سبق لے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کے پاس یہ کیسا تھا۔ بہت بڑا پیار اور محبت کرنے کا جذبہ اور ادب کردار سیکھنے کے لیے پہلی چیز جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ ہے نبی الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج کل ہم ادب بھی نہیں سیکھتے، ہم سب کچھ سیکھتے ہیں ادب کے علاوہ۔ اسی لیے آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں جن کے پاس کوئی ادب نہیں ہے۔ علم تو ہے لیکن ان کے دل میں بیماریاں بہت ہیں۔ آپ کو علم والے بہت سے لوگ مل جائیں گے، اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نرم نہیں ہوتے۔ آپ انہیں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہو، اور وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ آپ کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی الہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس مدرسہ کی معلمہ تھیں۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کانا خلیقون نبی علیہ السلام القرآن، وہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ صدی ابن حشمی نے کہا اس وقت میں نے ان کی خوف کی وجہ سے محسوس کیا۔ ہماری والدہ کے لیے یہ شاقہ، یہ علیمہ، اس نے کہا کہ میں نے مائل محسوس کیا، اٹھنا اور مرنے تک کچھ نہ پوچھنا۔ اس نے کہا لیکن سبحان اللہ پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا پابند؟ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں تم قرآن میں نہیں پڑھتے یا الفاویل مزملو، تم جو لپیٹے ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی اور جلال نے رات کی نماز کو فرض قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 1 سال تک انہوں نے رات کی نماز پڑھی اور اللہ سبحانہ و تعالی کہا۔ البتہ صحابہ سے اس ذمہ داری کو ہٹا دیں۔ اس نے یہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادا کیا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا مومنین میں سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں آگاہ کرے، اور سنے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کس تفصیل سے کچھ پہلو بیان کرنے جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے لیے مسواک اور اس کے وضو کے لیے پانی تیار کرتی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی کرے گا۔ صدی بن ہشام کو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ میرے بیٹے ابو نا ابو نا کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے، اور دوسری بڑی مہربانی کہ استاد کو طالب علم کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ طالب علم کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
بہت بڑی مہربانی مجھے سبحان اللہ یاد ہے ایک دفعہ میں ایک شیخ کے پاس پڑھ رہا تھا اور میری کافی میرے سر سے گر گئی اور اس نے کافی پکڑ کر میرے سر پر رکھ دی اور میں اس کے لیے ایسا کرنے میں شرمندہ تھا۔ پھر اس نے کافی میرے سر پر رکھ دی اور میری طرف دیکھا اور کہا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ مومنین مومنوں کے لیے نرم ہے۔ عائشہ وہ بھی تھا۔ بہت سی عظیم طالبات جو خواتین ہیں ان میں سے ایک اشفا بنت عبد الرحمن ہے۔ اشفا بنت عبد الرحمن ہماری والدہ کی عظیم شاگردوں میں سے تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں، مطالعہ کریں گے اور علم حاصل کریں گے۔ در حقیقت ہمیں ایک صحیح حدیث میں ملتا ہے، کہتی تھیں کہ انصار کی سب سے بابرکت اور نیک عورتیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ ان کی شرم انہیں برقرار نہیں رکھتی ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے سے۔ اگرچہ وہ شرمیلے تھے پھر بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے اور علم رکھتے تھے، اور وہ انصار میں سے الحمدللہ عظیم علماء تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو۔ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک وہ ہے بولنے کی صلاحیت۔ عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی تقریر نہیں سنی۔ سبحان اللہ، اگر آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بعض روایات کو دیکھیں، مثال کے طور پر وہ روایت جہاں وہ کہتی ہے، میں نے سردی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وحی آ رہی تھی۔ اس پر اب سبحان اللہ جانتے ہیں بعض روایات میں وہ کہتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ پسینہ آتا ہے اس کا سر۔ لیکن دوسری روایتوں میں ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے موتی دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے آتا ہے۔ افک کی حدیث میں جس کا ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے، انہوں نے سبحان اللہ کہا جب ان کی والدہ امرومن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ لوگوں نے کیا کہا، سنیے عائشہ رضی اللہ عنہا کیا جواب دیتی ہے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نیند کی دوا آنکھوں پر نہیں لگا سکی، اور یہ عربی میں بلغہ ہے کہ میں نیند کی دوا آنکھوں پر نہ لگا سکا۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں سو نہیں سکتا، لیکن ہماری والدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے خوبصورت الفاظ کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مشہور حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وحی الہی کی علامات میں سے الرویہ اصلنا سچا خواب تھا، اور وہ کہتی ہے، سبحان اللہ، دیکھیے حسن کلام کا۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ آیا ہو۔ سچ نہیں، اس نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ یہ صبح کی طرح سچا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، اس نے یہ بہت خوبصورت زبان استعمال کی۔ اظہار امازار کی حدیث وہ حدیث جس پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ خوبصورتی اور فصاحت ہماری اس حدیث کی تفصیل میں پائی جاتی ہے۔ والدہ عائشہ کی وجہ سے علماء نے پوری جلدیں صرف پر لکھیں۔ الفامزار کی حدیث، اس پہلو سے ہم ایک فوری سبق لے سکتے ہیں۔ ہماری والدہ کی زندگی کا وہ کام ہے جو دعوت میں شامل ہونے والے کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ SWT کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ بہترین طریقہ کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ نہ صرف ایک عالم تھیں بلکہ انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان ایک محافظ کے طور پر کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس نے اپنی فقہ میں قرآن کو فقہ کے لیے پہلے وسیلہ کے طور پر استعمال کیا۔ وہ ان 5 عورتوں میں سے ایک تھیں جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جنہوں نے قرآن حفظ کیا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے بہنوں، اگر آپ عائشہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، اگر آپ عائشہ کی حدیث کو دیکھیں، اگر آپ سعد ابن حشام کے سوالات پر نظر ڈالیں تو عائشہ کس چیز کی طرف لوٹتی رہتی ہے؟ قرآن، قرآن، قرآن۔ اور اب انشاءاللہ جیسا کہ ہم کچھ مناظرے کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ مباحث اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ ہمیں دوبارہ ملتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھنے جا رہی ہے اور قرآن کے پاس جانے والے تھے، اپنی زندگی کے آخر میں ڈھونڈنے جا رہے تھے، جب وہ مر رہی تھی وہ قرآن کے پاس جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کتنے ہیں جن کا قرآن سے یہ تعلق ہے؟ بہنوں، اپ میں سے کتنے نصف سے زیادہ قرآن حفظ کر چکے ہیں؟ بھائی، اپ میں سے کتنے قرآن کے 1 یا 2 جز سے زیادہ حفظ ہے؟ سبحان اللہ، ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے بہترین کارکن ہے۔ ہماری والدہ کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ان وجوہات کو جانتی تھیں جن کی وجہ سے بعض وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ ان کے اور صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا مددگار تھا۔ وہ سبحان اللہ کہتی تھیں کہ بے شک ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس آیت کو حفظ کرتے تو ہم سمجھ جاتے اس آیت کے حلال و حرام، اور ہم اس آیت کے احکامات کو سمجھیں گے سب ایک ہی وقت میں۔ اس کے پاس قرآن کا اپنا ایک نسخہ تھا جسے وہ اپنے پاس اور اس کے اندر رکھتی تھی۔ اس نے اپنی تفسیر لکھی۔ وہ سنت نبوی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جانکار تھیں۔ اگر آپ کسی حدیث کے تمام راویوں کا حساب لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ابو تھے ہریرہ، دوسرے عبداللہ بن عمر اور تیسرے انس بن مالک تھے، اور ابو ہریرہ کی طرف سے حدیث کے چوتھے بڑے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے 22,110 حدیثیں، امام بخاری نے ہماری والدہ کی طرف سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا امام مسلم نے 68 نقل کی ہیں، اگر آپ تمام صحاح ستہ کو لے لیں۔ سنت کی مشہور 6 مستند کتابیں۔ اپنے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پایا روایتوں کی تعداد میں دوسرے نمبر پر ہے، ان کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث۔ انہوں نے فقہ کے لیے ایک اہم اثاثہ کے طور پر بھی کام کیا، کیونکہ بعض اوقات انہیں 2 حدیثیں مل جاتی ہیں جو کہ حدیث میں موجود ہے، خوف متضاد ہے، لیکن سبحان اللہ وہ ہمیشہ عائشہ کی حدیث کے ساتھ چلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کسی حدیث میں اختلاف ہو، وہ ایک دن عائشہ کا حوالہ دیں گے ابو ہریرہ۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی جلوس جنازہ کی پیروی کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ قیرات، ایک قیرات جس کا مطلب ہے بہت بڑا اجر۔ عبد بن عمار رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کی طرف سے اس روایت پر شک کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ ابو ہریرہ نے عبدل بن عمر سے کہا، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو ایک ذریعہ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے لیے اس مسئلے کو واضح کر سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ کہاں گئے؟ وہ ہماری والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہنے لگی، صدقہ ابو ہریرہ، صدقہ ابو ہریرہ، صدقہ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے سچ کہا، ابو ہریرہ سچ کہا ہے، ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے۔
پھر عبد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے ایک عظیم اجر اقرات کو ضائع کر دیا کیونکہ ہم آج تک اس حدیث کو لینے اور اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ اس طرح کے مذہبی مسائل پر تبصرہ کیا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجی گئی معلومات کے بارے میں کوئی معلومات چھپائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں غیب جانتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹا ہے۔ اور پھر اس نے سورہ الشورى کی آیت پڑھی جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف الوحی کے ذریعے پردے کے پیچھے حجاب کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی اطلاع چھپائی ہو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھیجی تھی، انہوں نے کہا جس نے یہ کہا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، میں اب سے بہت پیار کرتا ہوں کہ میں اب سے اور میرے ربی سے پیار کرتا ہوں۔ فیا عالمت فل فیا ما نلغت رسالتیا، اے اللہ کے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے، وہ بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر اس نے کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ تو سبحان اللہ وتعالی ہم یہاں دوبارہ اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کتاب اللہ سے تعلق دیکھتے ہیں۔ اس نے قرآن کی ترتیب پر بحث کرنے میں مدد کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو اکٹھا کر رہے تھے۔ اس نے بحث کی کہ مکہ میں پیغمبر کا مشن کیوں کامیاب ہوا۔ نماز جمعہ کے بارے میں بہت سے احکام میں اس نے مدد کی۔ اس نے سفر میں نماز قصر کرنے کے بارے میں گفتگو کی۔ اس نے بحث کی کیونکہ خیمہ محرم کا روزہ رکھا، اور اس نے حج اور معانی کے بارے میں بہت باتیں کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے۔ اب ہم اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کی طرف آتے ہیں، جو کہ 56 میں ہوئی تھی۔ مدینہ کی طرف ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اگرچہ اس کے پاس یہ سب علم تھا اور اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھی اور ان میں یہ عاجزی تھی، اور آج کل سبحان اللہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی فقہ سمت پڑھتا ہے اور اب وہ کرنا چاہتا ہے۔ فتویٰ دیں کہ کوئی ایک شیخ سے ایک کتاب کا مطالعہ کرے، جیسا کہ الجرومیہ شاعر نے کہا تھا کہ علم بارش کی طرح ہے اور سلوک مٹی ہے۔ اگر مٹی آلودہ ہو جائے تو بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اگر رویہ ہو۔ ایک شخص آلودہ اور کرپٹ ہے تو وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، ابلیس وہ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہے، لیکن لوگ کس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک ابلیس دیہات سے شہر تک۔ تو سبحان اللہ یہ عاجزی، اور اب آتے ہیں اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر۔ امام بخاری سے روایت ہے، وہ عائشہ کی وفات سے پہلے ان کی عیادت کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت وہ سخت تکلیف میں تھیں، اور اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ لڑکا مجھ سے ملنے آئے تو وہ بھی میری تعریف کرے گا۔ بہت سبحان اللہ دیکھیں عائشہ کس طرح اپنی روح کا خیال رکھتی ہے۔ وہ مغرور ہو کر مرنا نہیں چاہتی، اور وہ اس کے ساتھ مرنا نہیں چاہتی کہ کوئی اس کی تعریف کر کے اسے اپنی تعریفوں سے مدہوش کرے۔ تو اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ لڑکا مجھ سے ملنے آئے تو وہ میری بہت زیادہ تعریف کرے گا۔
اور پھر اس سے کہا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں اور ممتاز مسلمانوں میں سے ایک۔ پھر اس نے کہا اسے اندر آنے دو۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کیسی ہیں آپ؟ اور سبحان اللہ سنے ہماری امی کا جواب۔ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، اگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو سبحان اللہ۔ اس نے کہا اللہ نے چاہا کہ تم ٹھیک ہو کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، اور اس نے آپ کے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں کی، اور آپ کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ آسمان سے نازل ہوا اور وہ اس کی تعریف کرتا رہا اور اس کی تعریف کرتا رہا۔ آخر میں عائشہ نے کہا سبحان اللہ، اس نے سلطان مریم کی یہ آیات تلاوت کی جہاں وہ کہتی ہے نو میرے خداوند، کاش میں اس سے پہلے مر جاتا اور میں کچھ ایسا ہوتا جو تھا بھولا، کبھی ذکر نہیں کیا۔ اور پھر ہماری ماں عائشہ تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا۔ ان کی نماز جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھائی اور انہیں البقیع میں دفن کیا گیا۔ رات کے وقت ان کی یہی فرمائش تھی کہ اللہ ہماری والدہ عائشہ سے راضی ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے۔